اولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ گارنٹی دے دی ہے ایسے بندے کے بارے میں جس میں صبر والی صفت پائی جاتی ہے اور نماز قائم کرنے والی صفت پائی جاتی ہے۔ صبر اور نماز کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہے، خوش ہے کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، میں اس پر راضی ہوں، صبر کرتا ہے۔ تو یہ صبر کا صلہ بہت اچھا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو ہی ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا، بغیر حساب کے، جو صبر کرنے والے ہیں۔ صبر بھی ہوتا ہے، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، ایک عورت قبر پر کھڑی ہو کے رو رہی تھی، کوئی فوت ہو گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ یہ عورت جو ہے نا وہ رو رہی ہے، آپ نے اس سے کہا اصبری، تو صبر کر۔ اس نے آگے سے یہ لفظ بول دیا انک لم تصب بمصیبتی، کہ آپ کو میری مصیبت نہیں پہنچی، جو مجھے مصیبت پہنچی ہے نا آپ کو نہیں پہنچی۔ اس کا معنی یہ تھا کہ اگر آپ کو بھی اس طرح کی مصیبت پہنچی ہوتی نا تو آپ بھی ایسے ہی کرتے جیسے میں کر رہی ہوں۔ اس کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، آپ تو چلے گئے، گھر چلے گئے آپ، کسی نے اس عورت کو بتایا کہ جسے تو نے یہ لفظ بولا ہے نا وہ تو اللہ کے رسول تھے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی رات کا وقت تھا یا اندھیرے کے اندر وہ آپ کو پہچان نہیں سکی تھی، وہ دوڑی دوڑی آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس، وہاں دربان کوئی بھی نہیں تھا، آپ کے دروازے پر دربان کوئی نہیں تھا، پہرے دار، وہ اندر ہی داخل ہو گئی، چلی گئی اندر، عرض کرنے لگی اے اللہ کے رسول انی لم عارف کا، میں آپ کو پہچان نہیں سکی تھی، بل اصبر، بلکہ میں صبر کروں گی، آپ نے جو حکم دیا ہے نا میں صبر کروں گی۔ اس وقت آپ نے یہ فرمایا تھا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر تو وہ ہوتا ہے جو صدمہ اس وقت کیا جائے جب صدمہ تازہ تازہ پہنچا ہو، ابھی تازہ صدمہ ہے تو اس وقت جو اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتا ہے نا یہ ہے اصل صبر، چونکہ بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے، وقت گزرنے کے بعد وہ صبر ہر ایک کو آ جاتا ہے، لیکن اس وقت جو اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتا ہے نا بندہ، جب ابھی مصیبت پہنچی ہے اس وقت اپنے نفس پر کنٹرول کر لینا، اور صبر کا معنی بھی ہوتا ہے کنٹرول کرنا، صبر کا معنی حبس، یعنی روک لینا، اپنے نفس کو روک لینا۔ اس کی 3 قسمیں اہل علم نے لکھی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، الصبر علی الطاعات، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، یہ بھی صبر ہے۔ نماز پڑھتے ہیں نا یہ صبر ہے، کیونکہ نماز پڑھنا طاعہ ہے، اللہ کی اطاعت ہے، روزہ رکھنا یہ صبر ہے، سحری کے وقت اٹھنا یہ صبر ہے، اور اسی طرح روزہ نبھانا اللہ کی رضا کے لیے یہ صبر ہے، اور جتنے بھی اعمال ہیں نیکیاں جو نیکیاں کی جاتی ہیں یہ صبر ہے، یہ صبر علی الطاعہ ہے۔ اور دوسری قسم ہے صبر کی، صبر عن المعاصی، صبر عن المعصیہ، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے نفس کو باز رکھنا، روک کے رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا بندہ، گناہ کے کام نہیں کرتا، یہ صبر ہے، صبر عن المعاصی۔ کئی دفعہ گناہوں کے اندر بڑی لذت ہوتی ہے لیکن وہ اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتا ہے، آپ قابو پا لیتا ہے،
शराब नोशी के अंदर वक्ती लज्जत है, बदकारी के कामों के अंदर वक्ती लज्जत है। रिश्वत लेने वाला वो भी लज्जत महसूस करता है कि मुझे रिश्वत मिल गई। सूद खोर, सूद लेने वाला वो लज्जत महसूस करता है कि मुझे माल मिल गया। चोरी करने वाला लज्जत महसूस करता है, उसे माल हासिल हो जाता है हराम तरीके से। इनसे अपने नफ्स को रोक के रखना, कंट्रोल करके रखना, यह है सब्र अनिल मासी। ये सब्र की दूसरी किस्म है। इस तरह आपने गाने बाजे हैं, मसलन जितने ये मोबाइल हाथ में होता है, नफ्स अम्मारा बिस्सू वो उबार रहा होता है उसको नफ्स कि तू देख, मोबाइल तेरे हाथ में है, तुझे कोई दूसरा बंदा देख तो नहीं रहा, तू बिस्तर में है, तेरे ऊपर लिहाफ है, तुझे कौन देख रहा है।